بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. حاضرین مجلس، بانی مجلس، ذاکرین مجلس اور منتظمین مجلس کی حاجات کی برابری کے لیے بلندتر صلوات. خواہش کر سکتا ہوں تھوڑا سا آگے آ جائیں. مسلسل دوست اندر آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ تنگ پڑے گی. تھوڑا سا آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ جگہ بنائیے. سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت پڑھی ہے میں نے. اس آیت میں اللہ نے صاحبان ایمان سے بات کی ہے، یعنی مومنوں سے اللہ بات کر رہا ہے. یہ مومنوں کی کتنی بڑی قسمت ہے کہ اللہ ان سے بات کر رہا ہے. مومن ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ ان سے بات کرتا ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، میں وزیر اعظم سے ڈائریکٹ بات کروں، میں گورنر سے ڈائریکٹ بات کروں، ایک بچہ صدر مملکت سے ڈائریکٹ بات کرے تو بچے کی عزت میں اضافہ ہے. لیکن اگر صدر کسی بچے سے بات کرے، اسے کیا کہیں گے؟ بڑا چھوٹے سے بات کرے، یہ زیادہ بڑی عزت ہے یا چھوٹا بڑے سے بات کرے؟ اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. جیسے مصطفیٰ سے بول رہا ہے ایسے ہم سے بول رہا ہے. یا اللہ، ہماری کہاں قسمت، تو تو نبیوں سے بات کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بات کر رہا ہے نا، تو پھر مومن ہونے کا تقاضا بھی کچھ ہے. یہ ہر مومن نہیں ہے جس سے اللہ بات کر رہا ہو. مومنوں میں جو سب سے اچھی کلاس والا مومن ہے اسے سلمان کہا جاتا ہے. اللہ مومنوں سے بات کر رہا ہے. یہ مومنوں کی بڑی قسمت ہے. مومن ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کوئی ان مومنوں سے پوچھے جنہوں نے ایمان کی خاطر قربانیاں دی ہیں. بات ہو رہی ہے صاحبان ایمان سے، اللہ بات کر رہا ہے مومنوں سے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. معلوم یہ ہوا کہ ہر مومن متقی نہیں ہے. مومن ہونے کے بعد کچھ اور بھی کرنا ہے جسے تقوی کہا جاتا ہے. تقوی یعنی پرواہ، تقوی یعنی احساس، تقوی یعنی احتیاط، تقوی یعنی حکمت، تقوی یعنی سیاست. اس پہ واہ نہیں بولیں گے آپ، اس لیے کہ دو لفظ ایسے ہیں جنہیں کچھ لوگوں نے اتنا استعمال کیا کہ ان دو لفظوں کی قیمت گر گئی. ایک لفظ سیاست، اتنے ناکام سیاستدانوں نے اسے استعمال کیا کہ لفظ سیاست کی قیمت ہی گر گئی، ورنہ اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا سیاستدان مصطفیٰ سرکار کو بنایا. اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا سیاستدان مولا علی کو بنایا ہے. یہ مولا کائنات کا کیا مطلب ہے؟ جو کائنات کو چلا سکے، ساری کائنات جس کو پکارے وہ علی، جو سب کی مدد کرے وہ علی. سیاست کی تعریف کی ہے حضور سردار صاحب تشریف فرمائے، سیاست کی تعریف کی ہے اہل دقت نے. سیاست مخلوق الہیہ کے امور کی تدبیر کو کہا جاتا ہے.
اللہ کے مخلوق کی امور کی تدبیر، ان کے معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جائے، ان کے مسئلوں کو کیسے حل کیا جائے، یہ ہے سیاست۔ اگر اللہ کی مخلوق کے امور کی تدبیر سیاست ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ اپنا سجدہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کی مخلوق کا احساس نہ ہو۔ آپ نماز جماعت میں شریک رہتے ہیں، آپ کو نماز جماعت پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، 2000 نمازی مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، 2000 پڑھ رہے ہیں، 2001 نمبر کا، یعنی 2000 کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور حالت رکوع میں جماعت ہے، وہ آواز لگاتا ہے یا اللہ ان اللہ مع الصابرین، وہ اشارہ دیتا ہے کہ میں رکوع میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ 2000 نمازیوں کے ہونے کے باوجود پیش نماز کو حکم ہے کہ رکوع کو لمبا کرے تاکہ ایک اور نمازی بھی آ جائے۔ بھائی 2000 نمازی کو کم تھے، ایک کے خاطر تم نے 2000 کو لمبا کروا دیا رکوع۔ ایک آدمی کی خاطر رکوع لمبا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے۔ اچھا تمہارا رخ تو اللہ کی طرف تھا، یہ تمہیں آواز کیسے آ گئی اس کی؟ تم تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یہ اللہ کے بندے کا تمہیں آواز کیسے آ گئی؟ تم اس پہ غور کیسے کر رہے ہو؟ حکم شریعت یہ ہے کہ اس ایک نمازی کا بھی خیال کرو۔ اللہ اپنا رکوع قبول ہی نہیں کرے گا جب تک کہ مخلوق کا احساس نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتا ایسی نمازیں جس میں اللہ کی مخلوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہو۔ ایک لفظ سیاست ہے جسے بہت زیادہ استعمال کیا کچھ ناکام سیاستدانوں نے، تو اس کا مطلب ہی بدل دیا۔ سیاست ہمارے یہاں جھوٹ بن گیا، سیاست یعنی دھوکہ بن گیا، سیاست یعنی بے وفائی۔ الیکشن کا دور ہے، زیادہ سیاست نہ کروں کہیں کچھ اور نتیجے نہ نکل آئے۔ دوسرا اور ایک لفظ ہے کہ جسے بہت زیادہ ناکام لوگوں نے، غلط لوگوں نے استعمال کیا ہے، تو وہ لفظ بدنام ہو گیا، وہ ہے لفظ عشق۔ کچھ ناکام عاشقوں نے اسے اتنا استعمال کیا کہ عشق کا مطلب ہی بدل گیا، ورنہ عاشق کسے کہتے ہیں یہ اللہ بتائے گا کہ وہ حسین ہے، اور عشق کسے کہتے ہیں یہ حسین بتائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے عاشق ہیں۔ کربلا ہے ہی عاشقوں کی زمین۔ یہ جو آپ اور میں حسین مولا کے نام پر ایسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، حیثیت والے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے والے لوگ بیٹھے ہیں، مگر وہ زمین پہ کیسے بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ ایک عاشق نے انہیں اپنا عاشق بنایا ہوا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا عاشق اگر کوئی ہے تو وہ مولا حسین کے ذات۔ اور میں کہہ دوں تو ممکن ہے کوئی کہ مولانا خطابت کر رہے تھے، مولانا تقریر کر رہے تھے اور الفاظ سے کھیل رہے تھے، نہیں، مصور پاکستان، شاعر مشرق، اسلامی تاریخ میں ایک نامور فلسفی علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ حدیث کی دو ہی داستانیں تو ہیں، حدیث کی عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، حدیث عشق دو بابست، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ایک حدیث عشق کو حسین مولا نے لکھا ہے اور ایک جناب زینب نے لکھا ہے۔ پھر کیا خیال آیا جناب امام حسین کی مادر گرامی کو سوچتے ہوئے، سیدہ کو یاد کرتے ہوئے، علامہ اقبال نے پورا قصیدہ سیدہ کی شان میں لکھ دیا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، تھک تو نہیں رہے آپ؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا تین نسبتوں کی وجہ سے صاحب عزت ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، وہ جو رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ فاطمہ، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، وہ جو اولین کا بھی امام تھا، سرکار کی ذات کو یاد کر رہے ہیں، وہ جو حضرت آدم کے بھی امام تھے اور جو قیامت تک آنے والوں کے امام ہیں، اس امام اولین و آخرین کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ۔ ایک یہ نسبت، دوسری نسبت علامہ اقبال کہتے ہیں
بانوے آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ تیسری نسبت میں فرماتے ہیں جو میرا مطلب تھا، جو میرے مضمون کا شعر تھا، علامہ اقبال فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ یہ آن کون ہے؟ امام حسین بھی ہیں۔ آن کون ہے؟ جناب زینب بھی ہیں۔ آن کون ہے؟ اشارے میں امام حسن بھی ہیں۔ علامہ اقبال ان تینوں ہستیوں کو، جناب ام کلثوم بھی ہیں، انہیں عشق کے دائرے کا مرکز قرار دے رہے ہیں۔ تو مفہوم عشق اگر جاننا ہے، سیکھنا ہے، تو وہ ہمیں کربلا سے سمجھ میں آئے گا۔ اور میں ان بچوں اور جوانوں سے ایک جملہ کہوں گا، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں سوالات ضرور لے کر آؤ تاکہ سمجھ کر کام کیا جائے، مگر کہیں کہیں عشق کی وادی میں بھی رہا کرو۔ اور جو عشق کی وادی میں رہتے ہیں نا، وہ کیوں کیسے نہیں بولتے۔ کیوں کیسے بولنا چاہیے میں نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں ہرگز کہنا چاہ رہا کہ اسلام نے سوالات کا دروازہ بند کر دیا، دین کہتا ہے سوال نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے وجود میں اللہ نے سوچنے کا جذبہ رکھا ہے، تحقیق کا مادہ رکھا ہے، ہمیں پوچھنے کا حکم بھی ہے، ہمیں پوچھنے کی اجازت بھی ہے، بلکہ قرآن تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو جاننے والوں سے۔ تو پوچھنا تو چاہیے، مگر ہمیشہ پوچھنے اور جواب نہیں ملا، مولانا نے جواب نہیں دیا ہم تو نہیں مانتے، فلاں نے اب تک آج تک تو مجھے کسی نے جواب نہیں دیا تو میں نہیں مانتا۔ نہیں، یہ والی جو لہجہ ہے نا وہ عاشقوں کا نہیں ہے۔ عاشقوں کا لہجہ ہمیشہ کیوں اور کیسے کا نہیں ہوتا۔ صبح کی 2 رکعت نماز کیوں ہے؟ اتنی مشکل نماز کے لیے بستر اللہ نے چھڑوا دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا نا۔ ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز 4 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ جو مشکل ترین نماز ہے جو بستر چھوڑ کر پڑھنی پڑتی ہے، جی وہ 2 رکعت۔ اسے ہماری رکعتیں نہیں چاہیے تھیں، ہماری حاضری چاہیے تھی۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، اس وقت عاشق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیوں اور کیسے نہیں، ہمیشہ یہ نہیں پوچھتے کیوں ایسے، کیوں بھائی ہم کیوں مانے، ہم نہیں مانتے۔ نہیں، عاشقوں کا کچھ اور انداز ہے۔ پھر مجھے علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں، نہیں معلوم مجھے جوانوں کو دیکھ کے اقبال یاد آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ عشق پر، تھک تو نہیں رہے، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا میری بات جاری ہو تو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، جی عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل تو بس ایک ہی کام، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں عقل پر اعمال نہیں چلتے، جی جو عقل سے، عقل کی اینک لگا کے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ میں عقل کا خلاف نہیں ہوں بھائی، غلط فہمیاں نہ ہو جائیں، جو کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہی منتقل کر سکوں۔ بہت سے لوگ عقل کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کالے کپڑے انہیں سمجھ میں نہیں آتے، ماتم انہیں سمجھ میں نہیں آتا، حسین پہ گریا انہیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا علم انہیں سمجھ میں نہیں آتا، ذوالجنہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم انہیں سمجھ میں نہیں آتے۔ جی جو عقل کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ماتم کیوں کر رہے ہیں، یہ تو اپنے بدن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور یہ تو اللہ کا دیا ہوا بدن ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز میں آپ کیسے دخالت دے سکتے ہیں۔ میں ابھی ڈاؤ یونیورسٹی کے اندر یوم مصطفیٰ میں خطاب کے لیے گیا، سارے ڈاکٹر بیٹھے تھے، پہلی والی سیٹوں پہ تو اساتذہ بیٹھے تھے، پیچھے طالب علم بیٹھے تھے، کوئی 4 سال کا، کوئی 5 سال کا تھا ڈاکٹر۔ تقریر کے بعد ہم نے موقع دیا کہ صاحب آدھے گھنٹے تک سوالات کا دورانیہ رکھیے۔ اب ڈاکٹر ہم سے سوال کر رہے تھے، ایک ڈاکٹر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اور میں سنی ہوں، اپنا بتانے لگا میں سنی ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کیا اعتراض ہے، کیوں نہیں کریں، کیا اس میں اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا دیا ہوا بدن ہے، اللہ کی چیز کو تکلیف پہنچانا، اللہ کی چیز پہ تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اتنا بتاؤ کہ جب کوئی دل کا بیمار اوپن ہارٹ سرجری اور بائی پاس کے لیے تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کا سینہ چیر دیتے ہو،
खलल खलल खून बह रहा होता है। बाकायदा उसके सीने को तुम वो जैक वैक लगा के उसके सीने को खोलते हो, और उसके बाद उसके दिल के अंदर तुम टांके लगाते हो और पेवंदकारियां करते हो और नसों को जोड़ते हो, और उसके बाद फिर उसे टांके लगा के सी देते हो। ये अल्लाह का बदन तुम्हारा भी नहीं था, तुम्हें किसने हक दिया? ये तो तुम्हारा भी नहीं था, तुम अपने का आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे, तो दूसरे को कैसे इजाजत मिल गई? तो मैंने कहा क्या जवाब दोगे? आप जवाब ये दोगे कि बड़ी मसलहत की खातिर, जी आला मकसद की खातिर, एक ऊंचे मकसद की खातिर, इसकी जान बचाना है, इसलिए हम जान बचाने की खातिर उसके बदन को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा यही हमारा जवाब है। हम बड़े मकसद की खातिर अपने बदन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं ताकि हुसैन की तरफ तवज्जो दिलाएं। सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की तरफ। सुहेल भाई, एक जगह में तकरीर कर रहा था, तकरीर करते हुए मैंने कहा कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपकी उम्र, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, मौला इमाम ज़माना की उम्र 40 साल की होगी। तो मजलिस के बाद एक साहब ने रोक लिया, कहने लगे आप तो कह रहे हैं कि 255 हिजरी में विलादत हुई है, 1443 हिजरी तो अब चल रहा है, 1150 साल तो उनको हो गए। आप तो दलीलें दे दे के थक नहीं रहे कि अल्लाह इतनी लंबी उम्रें कर सकता है। हजरत याहिया, हजरत ईसा, हजरत इदरीस, हजरत इलियास, हजरत खिज़र, 4 नबी अब तक जिंदा हैं। हजारों साल की उनकी उम्र हो गई है मगर जिंदा है। अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे रख सकता है। तो आप तो दलीलें दे दे के थक नहीं रहे थे कि इतनी लंबी उम्रें अल्लाह चाहे तो किसी को दे सकता है। तो इमाम ज़माना इमाम मेहदी को भी अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र दी हुई है। तो ये आज क्या बोल दिया आपने कि वो 40 साल के होंगे? मैंने कहा नहीं, वो आए 255 हिजरी में है, 1150 साल की उम्र है, मगर जब जाहिर होंगे, जब उनका ज़ुहूर होगा तो 40 साल के उम्र के पे रुकी हुई उम्र होगी, वो 40 साल के नजर आएंगे। कहना शियों की तो पहले ही बातें समझ में नहीं आती हैं, एक और बढ़ गई है। मैंने कहा जी क्यों नहीं समझ में नहीं आ रही? कहना मौलाना हो नहीं सकता ऐसा कि किसी की 1150 साल की उम्र हो, 1150 साल की उम्र हो और वो 40 साल का नजर आए। मैंने कहा भाई अल्लाह चाहे तो ऐसा हो सकता है या नहीं? अल्लाह चाहे तो हो सकता है मगर समझ में नहीं आ रही बात। मैंने कहा नहीं, मैं आपको अभी समझाता हूं। हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे 70 साल का हूं। मैंने कहा आज जरा आईने में जाके अपनी शक्ल देखिएगा। 70 साल पहले जब आप मां के शिकम से बाहर आए थे तो सर के बाल भी लेकर आए थे, भवों के और पलकों के बाल भी लेकर आए थे, मगर आज तक अगर आपने सर के बाल न काटे होते तो एड़ियों तक आ गए होते, मगर आज तक आपने पलकों के और भवों के बाल नहीं काटे। अल्लाह एक की उम्र बढ़ाकर बता रहा है कि अल्लाह बढ़ाता है, एक की रोक कर बता रहा है अल्लाह रोक देता है। इतने से चेहरे पे अल्लाह ने मिसाल बनाई हुई है, जिसकी उम्र चाहे बढ़ाए और जिसकी चाहे उम्र रोक दे। अल्लाह की कुदरत है। एक ही निवाला रोटी का हम लेते हैं, उससे हमारे बालों में तवानाई पहुंचती है, हमारी पलकों और भवों पे भी तवानाई पहुंचती है। वही सेब हम खाते हैं, उससे हमें तवानाई हमारे बालों को भी पहुंचती है, पलकों और भवों को भी पहुंचती है। मगर अल्लाह चाहे जिसकी उम्र को बढ़ाए उसको बढ़ा देता है, जिसकी उम्र रोकना चाहे रोक देता है। एक सलवात हदिया करें नबी की ज़ात। मौलाना आगे तशरीफ लाइएगा। मौलाना एक और सलवात नबी की ज़ात। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मदद अली मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं, मोहतरम हैं। मौला इनको अपने अमान में रखें। आप सब की हिफाजत मौलाना की तौफीक़ात में इजाफ़े के लिए बुलंदतर सलवात। तो दो लफ्ज़ ऐसे हैं, एक लफ्ज़ सियासत, एक लफ्ज़ इश्क। दोनों नाकाम लोगों ने इतना इस्तेमाल किया कि इसका मतलब ही बदल दिया। इश्क यानी हुसैन, इश्क यानी करबला। जितना मैं करबला से जुड़ता चला जाऊंगा मुझे मतलब इश्क, मफ़हूम इश्क मिलता चला जाएगा। इस वक्त आपकी ये कैफियत बहुत से लोगों को पहलू बदलने की जगह नहीं मिल रही। अगर मेरे भाई अपने बच्चे की शादी में आपको ऐसे लाके बिठा देते ना तो आप नाराज होकर उठ के चले जाते।
مگر حسین کی مجلس میں آپ کارپیٹ بھی نہیں دیکھ رہے کیسا ہے جی. اپنی ذات کی نفی. یہ بات اگر تکراری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اس وقت سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. امام بارگاہ میں ہم دنیا لے کر نہیں آتے. مسجد میں ہم اپنی دنیا نہیں لے کر آتے. باہر 2 کروڑ کی گاڑی سے اتریں گے, یہاں آ کر حسین کے فقیر ہو جائیں گے. یہ ہے مطلب عشق کا مطلب. تکلیف نہیں ہوتی ہمیں عزاداری کے اندر. حسین کے نام پہ خرچہ کرنے کا دل کرتا ہے. عجیب عشق کا انداز ہے کہ بچے کی شادی میں فضول خرچی نظر آتی ہے, مگر حسین کی نیاز میں فضول خرچی نہیں ہے. پچھلے سال اگر 20 دے کے کی تھی تو اس دفعہ 40 ہوں گی, کم نہیں ہوں گے. اور میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے اپنے نوجوانوں سے جو آج کل کچھ کبھی کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یتیموں کا خیال اور بیواؤں کا خیال. میں خود فلاحی ادارے چلانے والا آدمی ہوں. ہم جیسے لوگ چندے مانگتے ہیں, البتہ ہماری عادت نہیں ہے, لیکن فلاحی کاموں کو یاد کر کے عزاداری کم کرنا یہ حسین سے پیار نہیں ہے. آپ کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں, ایک بیچ دیجئے, یتیموں کا خیال کیجئے. آپ کے گھر میں 2 فریج ہیں, ایک بیچ دیجئے, بیواؤں کا خیال کیجئے. ہمیشہ امام حسین کی مجلس کیوں یاد آتی ہے بیواؤں اور یتیموں کے موقع پر؟ اتنا حسین کے نظام کو منظم بناؤ کہ حسین خود یتیموں کو پال دیں. یہ اگر نظام اعضاء ہم نے منظم کر لیا, با ہدف اور با مقصد کر لیا, تو خود بخود معاشرے میں کوئی فقیر ہی نہیں ملے گا, کوئی مانگنے والا نہیں ملے گا, کوئی پریشان حال نہیں ملے گا, اور ہم ڈھونڈیں گے تو کوئی ہم سے صدقہ لینے کو تیار نہیں ہوگا. وہ مثالی زمانہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اتقوا اللہ, تقوی پروردگار اختیار کرو. تقوی کیا ہے کسی اور موقع پر, مگر اس کے بعد والی منزل سنیے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مومنوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, متقیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. پہلے مومن ہو جاؤ, پھر متقی ہو جاؤ, پھر سچوں کے ساتھ آؤ. علی کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. حسین مولا کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بغیر تیاری کے قافلے میں کہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہو؟ یہاں تو حسین ہے. حسین کے ساتھ چلنے والوں کو تو تیاری کرنی پڑے گی. پہلے ایمان کا مرحلہ ہے, پھر تقوی کا مرحلہ ہے, پھر تمہارا وجود اس قابل ہوگا کہ حسین کے قافلے میں چل سکو. کربلا کے اندر 72 اس لیے آئے تھے کہ ہر ایک کا حسین کے ساتھ چلنے کا صلاحیت نہیں تھی, مگر کیونکہ حسین تنہا رہ گئے تو اب قیامت تک یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی تاکہ حسین کے قافلے میں اضافہ ہوتا رہے. ایک اور حسین آنے والا ہے, وہ کہیں تنہا نہ رہ جائے, وہ کہیں اکیلا نہ رہ جائے. اے صاحبان ایمان, تقوی پروردگار, اور پھر کیا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. میں نے ایک جگہ سے پین خریدا, میرے ساتھ میرے بھائی جناب سہیل رضا صاحب بھی تھے. ہم آپ کے گھر آ گئے مجلس پڑھنے کے لیے. ہم نے اپنے پین سے کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد سامنے والی میز پر اپنا قلم رکھ دیا. اسی اثنا میں کچھ اور شخصیات بھی تشریف فرما ہوئیں اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر وہ پین اپنی جیب میں لگا لیا. اب جیسے ہی میرا پین انہوں نے اپنی جیب میں لگایا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ پین میرا ہے. انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں اور ان سے اپنا پین مانگ رہا ہوں تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا, انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کوئی بھی ہوں گے, یہ پین میرا ہے, یہ مجھے دیجیے. تو انہوں نے الٹا سہیل بھائی سے کہا کہ آپ نہیں بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. تو میں نے سہیل بھائی سے کہا آپ بتائیے نا یہ پین میرا ہے, اور اگر سہیل بھائی مجھ سے کہیں مولانا اور خرید لیجیے گا. ارے بھائی میں اور خرید لوں یہ میرا مسئلہ ہے, آپ بھی تو سچ بولیے, آپ بھی تو حق بولیے. جب عزیزان گرامی ذاتی مفاد, سہیل بھائی معاف کیجیے گا, جب ذاتی مفاد ہمارے ساتھ کسی کا جڑا ہوا ہو نا تو انسان سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتا, سچوں کے ساتھ چلے گا کیسے؟ بہت مشکل ہے سچوں کے ساتھ چلنا. بڑے بڑے لوگ رستہ چھوڑ کر آدھے میں سے چلے جاتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ چلنے میں مشکل ہے. کیا کریں کہ سچوں کے ساتھ چلنے کا صلاحیت ایجاد ہو, ہمارے اندر قابلیت ایجاد ہو کہ ہم سچوں کے ساتھ چلیں.
بہت لمبی گفتگو بھی کر سکتا ہوں، میرے بھائی تشریف فرمائے ہیں، ان سے بھی آپ کو استفادہ کرنا ہے، میں تو طالب علمانہ باتیں کر رہا ہوں۔ کیا کریں کہ سچوں کے ساتھ چلنے کا جذبہ ہمارے اندر ایجاد ہو؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھوڑی سی آمادگی بڑھائیے، میں ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو۔ کیا کریں کہ ہم سچوں کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جائیں؟ بہت لمبی لسٹ بھی بنا سکتا ہوں روایات اور آیات کی روشنی میں، مگر ایک جملہ صرف کہوں گا، سچوں کے ساتھ چلنے کے لیے ذات کی نفی کرنی پڑے گی۔ مولا حسین فرما رہے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا کونوا مع الصادقین۔ جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے، لیکن جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ من کانا بادلا فینا، جو اپنے آپ سے ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے کو تیار، فلیرحل معنا، وہ چلے میرے ساتھ۔ حسین کا قافلہ تو آج بھی چل رہا ہے، کربلا تو ختم نہیں ہوئی۔ حق اور صداقت کا مارکہ تو، باطل اور صداقت اور حق اور صداقت اور حق اور باطل کا مارکہ تو ختم نہیں ہوا۔ حسین کے ساتھ چلنے کے لیے ذات کی نفی، انانیت کی نفی۔ مجھے معاف کیجیے گا، کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بہت بڑی بیماری اور پہلی بیماری کا نام تکبر ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے۔ بہت بڑی بیماری ہے جسے تکبر کہا جاتا ہے۔ الکبر ردائی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے تکبر میرا لباس ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ کتنا بڑا توہین کرنے والا ہے جو اللہ کے کپڑوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ تکبر ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ صرف اکبر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ آمادہ ہیں ایک جملہ ہدیہ کروں؟ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے اور ہمیں تکبر ہمارے لیے کیوں پسند نہیں کرتا۔ اللہ خود متکبر ہے اور ہمیں متکبر دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو میں طالب علم تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ جس کے سامنے علی سجدہ کرتا ہو، جس کے سامنے فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہو، حق ہے کہ پھر اسے اللہ اکبر کہا جائے۔ اصحاب آ گئے، یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے، ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو علی کے گھر سے نکلتا ہے اور آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ نور کیسا ہے؟ اب یہ صحابہ کتنے محترم تھے کہ جنہیں وہ نور نظر آ رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا ابھی علی آتے ہیں، علی بتائیں گے کہ نور کیسا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مولا کائنات تشریف لے کر آئے، مولا نبی کی آواز آئی، یا علی، میرے اصحاب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں سے، تمہارے گھر سے سفید رنگ کا نور، زرد رنگ کا نور، سرخ رنگ کا نور مختلف اوقاتوں میں نکلتا ہے، اوقات میں نکلتا ہے۔ یا علی، یہ نور کیسا ہے؟ مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو سیدہ کے مصلی سے نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ ابھی مولا علی نے یہ بتایا تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میری کنیز خاص فاطمہ مصلی پر آتی ہے تو میں فرشتوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں زمین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں، ہم آسمان والوں پہ فاطمہ کا مصلی دیکھتے ہیں۔ ہم آسمان والے زمین پر فاطمہ کا مصلی دیکھتے ہیں۔ یہ آسمانوں کو منور کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تکبر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے فاطمہ سجدہ کرتی ہے۔ اللہ متکبر اس لیے کہ انہیں نبی سجدہ کرتے ہیں، حسین سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ اکبر ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اللہ کے وجود پر دلیلیں بڑی وافر ہیں، انگنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، یہ دلیل اللہ ہے، یہ دلیل اللہ ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں، اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان قلب حسین، یہ اللہ ہے پر دلیل ہے۔ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ کس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اس حالت میں؟ حسین 4 جنازوں پہ بہت روئے، لاشیں تو بہت اٹھائے امام نے،
مگر 4 جنازوں پہ حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا، دوسرا لاشا حضرت علی اکبر کا لاشا، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تیسرا لاشا عباس علمدار کا لاشا۔ رو رہے ہیں نا؟ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی حسین واپس آتے تھے رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہے، رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب مولا نے حضرت علی اصغر کا لاشا اپنی گود میں لیا نا، مولا نے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے، علی اصغر کا خون بہہ رہا ہے، اس کیفیت میں کہ بچے کے لاشے کو اٹھایا ہوا ہے، اور پیاسا بچہ، بھوکا بچہ، جو ماں کے دودھ سے بھی بھوکا تھا، جو پانی سے بھی پیاسا تھا، وہ چھوٹا سا شیر خوار بچہ لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت امام حسین نے آسمان کو دیکھ کے فرمایا تھا ہون علیہ انہ بعین اللہ، یہ مصیبت مجھ پہ آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ۔ تلاتم بپا تھا فرشتوں میں، جنوں میں، وحوش و طیور میں کہ حسین مارا جا رہا ہے۔ اللہ سے جنوں نے اجازت مانگی، اللہ سے فرشتوں نے اجازت مانگی۔ جب جن آئے نا امام حسین کی مدد کرنے تو امام نے فرمایا یہ میرا امتحان ہے، میں تم سے مدد نہیں لوں گا۔ جب فرشتے آئے ہیں امام حسین کی مدد کرنے تو اللہ نے فرمایا یہ میرا امتحان ہے، میں تم سے مدد نہیں لوں گا۔ وہ فرشتے جب واپس جانے لگے تو اللہ نے کہا اب تم واپس نہیں آؤ میرے عرش کی حفاظت کرنے کے لیے، اب قیامت تک حسین کی قبر کی حفاظت تم کرو۔ 5000 فرشتوں کے لیے روایت ہے، اس سے زیادہ بھی روایت ہے، امام حسین کے مزار کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں فرشتے۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا جب کربلا میں جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں معراج ہو رہی ہو، ہم معراج کی کیفیت میں ہوں، جس کی فضا میں فرشتوں کے پر ہوں، جس کی ہوا کے اندر فرشتوں کا سانس لینے کا اور انبیاء کرام کی آمد و رفت ہو، وہ کربلا۔ حسین مولا نے لاشا اٹھایا اور لائے ہیں خیمے کے قریب۔ خیال آیا کہ ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، اجرکم علی اللہ، تو پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر خیال آیا ہوگا کہ اگر مجھ سے پوچھ لیا میرا بچہ کہاں چھوڑا ہے تو میں کیا جواب دوں گا، پھر آگے بڑھے۔ پھر خیال آیا تو پھر پیچھے ہٹے۔ آیت اللہ فاطمینیہ، ابھی پچھلے دنوں عبداللہ فاطمینیہ کا انتقال ہوا، ان سے میں نے ایک جملہ سنا تھا حرم امام رضا، حرم جناب معصومہ میں۔ وہ جملہ کہہ رہے تھے کہ حسین جب آگے جاتے تھے نا تو بچہ سانس لے رہا ہوتا تھا، یعنی ابھی کچھ سانس اٹک رہا ہوتا تھا، تو حسین کہتے تھے ماں کو دے دوں، اور جیسے سانس بند ہوتا تھا تو پیچھے ہٹنے لگتے تھے کہ گویا بچہ تو مر گیا، میں ماں کو کیا دکھاؤں۔ گویا یہ کیفیت بھی تھی، اور اس کیفیت میں امام حسین کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں۔ تو ایک دم خیمے سے پردہ ہٹا، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ ایک مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا، سامنے کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہے۔ جناب سکینہ نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے جو بھائی تڑپ رہا تھا اب بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلا کے لائیں، مگر جب بچی کی آواز بلند ہوئی کہ بابا مجھے بھی پانی پلانے لے جائیں تو ماں نے خیمے میں آواز سن لی سکینہ کی کہ بابا سے بات کر رہی ہیں جو حسین ابھی بچے کو پانی پلانے لے گئے تھے۔ تو بچوں والے بیٹھے ہیں نا، آپ کے گھروں میں بچوں کی مائیں ہیں نا، تو کتنی جلدی جناب رباب خیمے کے در پر آئی ہوگی، دوڑتی ہوئی جناب رباب در خیمہ پر آئی، حسین آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ بی بی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور حسین پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کیفیت میں کہتے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں، اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے رباب بتاؤ میں کون ہوں۔ جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے والی ہیں۔ امام حسین نے جب جناب رباب کا یہ عقیدہ سن لیا نا، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک جملہ کہا، کانپتی ہوئی آواز میں ایک جملہ کہا، میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا۔ یا بنیا مثلوں کا یوں نہا، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ بچے کو سینے سے لگاتی ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتی ہیں، خون بھرا بچہ ہے، خون میں لت پت بچہ ہے۔ امام حسین نے آواز دے کر کہا رباب ہمیں اسے قبر کے حوالے کر دیں۔
واحد لاشا ہے کربلا میں جو حسین نے دفنایا ہے. سارے لاشیں لا لا کے حسین گنج شہیدہ میں رکھتے رہے، مگر میرے مولا نے ایک لاشا اپنے بچے کا شاید اس وجہ سے دفنایا ہو کہ یہ گھوڑوں کی تابیں برداشت نہیں کر پائے گا. اگر ایک گھوڑے کا پیر بھی اس پہ آیا تو اس کا وجود کہاں رہے گا. اور شاید اس وجہ سے کہ ماں کو تسلی ہو جائے گی کہ بچے کو قبر کے حوالے کر دیا. کیا غربت ہے حسین اور جناب رباب کی کہ لاشا باپ اٹھائے ہوئے ہے، ماں تشییع جنازہ کر رہی ہے. خیمے کے پشت پر گئے ہیں اور جا کر چھوٹی سی قبر کھودی ہے. حضرت علی اصغر کو قبر میں لٹایا ہے اور پیروں کی طرف سے گرم ریت ڈالنا شروع کی. ریت ڈالتے جا رہے تھے اور ایک جملہ کہتے جا رہے تھے، علی اصغر تجھے پانی تو نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو. ادھر جناب رباب کو تسلی ہو گئی، رو رہے ہیں نا آپ، جناب رباب کو تسلی ہو گئی کہ میرا بچہ قبر کے حوالے ہو گیا. سلام ہو اس بی بی کے جگر پارا. جب 11 محرم کو نیزہ بردار علی اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہے تھے نا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دفعہ جب نیزہ زمین میں گاڑا جاتا تھا تو جناب رباب ایک دعا کرتی ہوں گی، یا اللہ میرا علی اصغر بچا لے. اور وہ کیا منظر ہوگا جب نیزے میں لگی ہوئی لاش باہر آئی اور ایک ماں نے ننھا سا لاشا نیزے کے اندر لگا دیکھا اور پھر اسی ظالم نے وہ چھوٹا سا سر کاٹ دیا جو نیزے کی انی پر رک بھی نہیں پاتا تھا. بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، تقریباً سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے ثواب مل گیا، آپ کو ثواب مل گیا. میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک منزل اور آگے آ جائیے. مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا. میری تحقیق مکمل نہیں ہے کہ پانی لے کر کون آیا تھا، مگر یہ سب نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں کھانا بھی آیا، پانی بھی آیا. جناب زینب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلایا، پھر انہیں کھانا کھلایا، پھر بڑی بیویوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا. پھر روتی بھی آئیں اور امام سجاد کے برابر میں بیٹھ کے کہنے لگی، بھابی رباب پانی نہیں پی رہی. بھابی رباب حسین کی زوجہ علی اصغر کی ماں پانی نہیں پی رہی. جناب امام سجاد برابر میں آ کے بیٹھے، اماں رباب پانی پی لیجئے. ایک امام کا حکم تھا، حجت خدا کا حکم تھا. جناب رباب نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا. بس میں اب اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے. جناب رباب نے شام غریبہ میں پانی پیا. آدھی رات کو کبھی جلے ہوئے خیمے کی پشت پہ چلی جاتی ہیں، کبھی اندھیرے بیابان میں جاتی ہیں، کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں جاتی ہیں. جناب زینب کو احساس ہوا کہ بھابی مضطرب نظر آ رہی ہیں. قریب جا کے کہا، بھابی رباب آپ مضطرب نظر آ رہی ہیں. تو روتے ہوئے فرمایا، زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے. میرا بچہ بھوکا مار دیا، میرے بچے کو پیاسا مار دیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. التماس کر رہا ہوں، مجلس جاری ہے، حضرت مولانا سے استفادہ ہوگا. التماس کر رہا ہوں مرحوم مغفور رئیس عبدالکریم لسکانی، ان کی زوجہ رئیس عبدالحکیم لسکانی، ان کی زوجہ رئیس مہرو خان لسکانی اور ان کی زوجہ مرحومہ، آپ سب کے مرحومین، لسکانی برادران کے دیگر مرحومین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات.